بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک ویس ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت کے لیے ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کا پروگرام بڑا مختصر سا تین خبریں ہیں اور بڑا مختصر سا تبصرہ ہے، اور ایک چھوٹی سی نظم سمجھ لیں یا تین چار اشعار ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آخر میں۔ تو پہلی خبر یہ ہے، اور یہ ریپیٹ ہو رہی ہے کئی ویڈیوز میں، اور یہ جاری رہے گی جب تک یہ سیٹل ایشو نہیں ہوتا، کہ ریفرنس جو ججوں کے خلاف ہے، قاضی فائزی صاحب بالخصوص اور باقی کے آغا صاحب، اس سلسلے میں پاکستان بار کونسل کی نمائندہ قیادت جو ہے وہ پھر سر جوڑ کے بیٹھی اور 14 جون کو بھرپور احتجاج کا اندیہ دیا ہے۔ اور پاکستان بار کونسل کے وائس پریزیڈنٹ یا وائس چیئرمین سید امجد شاہ نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس طرح حافظ ادریس جو پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین ہیں یا سربراہ ہیں، وہ بھی سب وکلاء کی تنظیموں نے یہ طے کیا ہے کہ بھرپور احتجاج ہوگا، اور ان کا ویو یہ ہے کہ انہیں ویسے چیف جسٹس پر اعتماد ہے، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل کا ریکارڈ جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ لوگوں کے خلاف سینکڑوں شکایات ہیں اور بہت پرانی ہیں، جن پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور لوگ ریٹائر بھی ہو گئے بلکہ ان کی اولاد میں ریٹائر ہو گئی۔ تو یہ پھرتی جو ہے، یہ اس میں کچھ نہ کچھ کالا ہے یا سارا ہی کالا ہے۔ بہرحال یہ شو ڈاؤن لگتا ہے ہونے والا ہے، اور اگر پہلی دوسری ہیئرنگ پر ہی یہ معاملہ ڈسپوز آف نہ ہوا تو یہ یقیناً ایک آتش فشاں کی طرح، اور پچھلی جو چیف جسٹس افتخار چودھری کے معزولی کے خلاف معاملہ تھا، یہ اس کا تکرار ہوگا، اس کا ایکشن ری پلے ہوگا، اور شاید پہلے سے زیادہ طاقتور ہو۔ اور اس کے بعد، اور یہ ویسے پاکستان کے مفاد میں ہے کہ ٹارگیٹڈ کلنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، بے شک عدلیہ میں ہو یا سڑکوں پر اور گلیوں میں ہو۔ یہ ٹارگیٹڈ کلنگ کلرز کے مفاد کے لیے ہوتی ہے، عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہوتی۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ مریم بی بی جو ہے وہ نواز شریف سے ملی ہے جیل میں، باقی بھی افراد خانہ اور احباب کے ساتھ، اور رپورٹڈلی انہیں یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ وکلاء کی تحریک میں بھرپور حصہ لے مسلم لیگ نون، اور اس کے علاوہ جو بھی ایفرٹس ہوں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، آل پارٹیز کانفرنس ایٹسیٹرا، اس میں بھرپور شرکت کریں گی، جو نون لیگ کی وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے جی وہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں گلونائز ہو رہی ہیں اور کنسنٹریٹ ہو رہی ہیں ایشوز پر، اور اگر حالات کو یعنی سینلی نہ لیا گیا حکومت یا مقتدر قوتوں کی طرف سے، تو یقیناً ملک جو ہے ایک نئے بحران یا نئی اپہیول کا شکار ہوتا نظر آتا ہے۔ تو دیکھیں، ہم دعا گو ہیں کہ استحکام لوٹ آئے پاکستان۔ اور تیسری خبر بھی اسی سے ریلیٹڈ ہی سمجھ لیں کہ شہباز شریف کی واپسی۔ اصل میں پاکستان کی سیاست میں جو پی ٹی آئی کا انجیکشن ہے، اس نے پھکڑ بازی، جگت بازی اور ڈھگوسرا پن جو ہے اس کو ایک نارم بنا دیا ہے، اس کو نارملسی کے لیول پر لے آئے ہیں، اور پچھلے 10 مہینوں میں سوائے جگت بازی کے اور جملہ بازی کے کوئی اور بازی نہیں کی۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سبسٹانس ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بمبارڈمنٹ ہوتی ہے ان کے ذہن اور کانوں پر مختلف جگتوں کی، اور وہ جگتوں کو حقیقی ریزننگ کا متبادل سمجھتے ہیں، وہ اس کو استدلال ہی سمجھتے ہیں، بے شک جتنا فضول سا ایک ڈگوسرا ہو یا جگت ہو، انہیں لگتا ہے کہ یہ حقیقی استدلال ہے۔ یہ ایک طرح کی یعنی کوگنیٹو فیکلٹی کو ڈیمیج کرنے کی بات ہے۔ بہرحال ہم سلام کرتے ہیں انوویٹرز کو اور ان کے سپانسرز کو۔
تو شہباز شریف واپس آ گیا ڈسپائٹ وہ تمام پریڈکشنز جو اس کے خلاف تھیں. تو دیکھیں اب پھر اپوزیشن میں یقیناً پہلے کی نسبت تھوڑا بہتر حالات ہوں گے. تو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں یعنی جگت باز کہتے ہیں کہ انہیں اپنی سیادت کے یا قیادت کے چھین جانے کا خطرہ تھا، اس لیے آئے ہیں. جس وجہ سے بھی آئے ہیں آ گئے ہیں. عام بات یہ ہے کہ جب وہ آ گیا ہے تو بس آ گیا ہے. اب باقی تفسیریں اور تعویلیں تو ہزار کی جا سکتی ہیں. تو اسی سلسلے میں آپ کے گوش گزار چند اشعار پیش کرتا ہوں. آج اصل میں میرے پاس تھوڑا وقت کم ہے، اس لیے میں نے کہا کہ بس مختصر تھا یہ معاملہ، اور مجھے پتا آپ بھی بہت مصروف آدمی ہیں. آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں. تھینک یو فار آل دیٹ. تو بہرحال آپ کی خدمت میں وہ اشعار پیش کرتا ہوں جو ابھی چند لمحے پہلے نزول ہوا ہے، اور اس کا عنوان ہے بار بار واپسی. کہیں واپسی نہیں جب جاتا ہوں، کہیں واپسی نہیں جب جاتا ہوں. ہر بار وہ یہی کہتے ہیں کہ اب واپسی نہیں ہوگی. کہیں واپسی نہیں جب جاتا ہوں، ہر بار مگر میں لوٹ آتا ہوں. کہیں واپسی نہیں جب جاتا ہوں، ہر بار مگر میں لوٹ آتا ہوں. انہیں لیکن حیا پھر بھی نہیں آئے، انہیں لیکن حیا پھر بھی نہیں آئے کہ میں بار بار ان کو جھٹلاتا ہوں. انہیں لیکن حیا پھر بھی نہیں آئے کہ میں بار بار ان کو جھٹلاتا ہوں. مایوس ہیں کہ امید بر نہیں آتی، مایوس ہیں کہ امید بر نہیں آتی. جاتا ہوں میں پھر چلا آتا ہوں. مایوس ہیں کہ امید بر نہیں آتی. جاتا ہوں میں پھر چلا آتا ہوں. کہیں واپسی نہیں جب جاتا ہوں، ہر بار مگر میں لوٹ آتا ہوں. انہیں لیکن حیا پھر بھی نہیں آئے کہ میں بار بار ان کو جھٹلاتا ہوں. مایوس ہیں کہ امید بر نہیں آتی. جاتا ہوں میں پھر چلا آتا ہوں. تو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت تا قیامت رکھے، آپ کو شکرم رہیں. السلام علیکم، خدا حافظ، اور پاکستان زندہ باد.